اب میں باضابطہ پروگرام کو شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کے اس جلسے کے ناظم ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد مدرسہ انصار العلوم نوگاں سادات کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور باضابطہ پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید یہی ہے کہ آپ نے جواب دے دیا ہوگا۔ حسن دل رکھنا چاہیے، لیکن اتنی آواز سے جواب دینا مستحب ہے کہ جو سلام کرنے والے کو آواز پہنچ جائے تاکہ بدگمانی نہ ہو۔ بہرحال کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اس کا بڑا خوبصورت حصہ سماعت کر لیا ہے۔ مدرسہ درس القرآن نور مسجد، جس کے روح رواں حضرت مولانا محمد رضوان صاحب قاسمی جن کی دعوت پر 2 سال قبل حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اسی کا اعادہ اور تکرار آج کے اس پروگرام میں ہے۔ انہوں نے بہت اچھا ایک شعر پڑھا، یہاں داخل ہونے کے بعد سنا، بہت اچھا شعر تھا، لیکن آپ نے معاف کیجئے جس ماحول میں سنا ہے، جس انداز سے سنا، وہ ایک ناظم کے لیے مناسب نہیں، اور آپ نے خوبصورت نعت سماعت کی، بڑی خوبصورت نعت تھی، اور پڑھنے والے مسلسل پڑھے جا رہے تھے اور آپ حضرات ڈوب کر کے سن رہے تھے۔ ڈوب جائیے، لیکن ساتھ ساتھ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے، تھوڑا سا ایک آواز نکال لیجیے الحمدللہ کی، ایک آواز نکال لیجیے سبحان اللہ کی، تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہاں وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں جس سرزمین پر کھڑا ہوں، بلا مبالغہ اس کی قدامت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بستی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، میں نے سنا ہے تو وہ نقل کر رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جس سرزمین امروہہ پر کھڑا ہوں، یہ علمی، ادبی، روحانی، نورانی، کئی اعتبار سے بڑی مشہور اور معروف بستی ہے، بڑی زرخیز بستی ہے۔ اس نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے ایسے لوگ دنیا کو دیے کہ جنہوں نے اپنا سکہ سارے عالم میں چلایا۔ میں دنیاوی شخصیات کی طرف نہیں جانا چاہتا، دینی شخصیات کی بات کروں۔ حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری ہوئی، ان کے کمرے میں گیا تو اس میں کتاب رکھی ہوئی تھی ابن بطوطہ، غالباً اس کا نام تھا سفر نامہ ابن بطوطہ۔ تو اسی سے ذہن میں یاد آیا کہ ایک بڑا مشہور مؤرخ اس دیار امروہہ سے گزر کر گیا اور اس نے اپنی کتاب میں اس امروہہ کا تذکرہ کیا۔ سلسلے چشتیہ کے 2 بڑے بزرگ اسی سرزمین میں مدفون ہیں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک سے سنگ بنیاد رکھا ہوا ایک ادارہ اسی سرزمین پر قائم ہے۔ ان تمام تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ویسے میں شعر بغیر دیکھے پڑھتا ہوں،
لیکن جلد بازی کچھ اس طرح کی تھی. بہرحال تو جب میں نے سوچا نظامت کرنی ہے اور نظامت میں کیا سنانا ہے، بڑی جو ہے اس طرح کی ذہن میں بات آتی رہی. بڑے بڑے اکابر موجود ہیں یہاں پر اور کچھ کے نام سے میں واقف ہوں، کچھ کے نہیں ہوں. سارے میرے بزرگ ہیں. ایک شاعر نے کہا کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. یہ تمام حضرات علم و ادب کے آفتاب تشریف فرما ہیں. بہرحال میں جس ادارے کی بات کر رہا تھا جو آپ کی نور مسجد میں قائم ہے اور جس سرزمین کی بات کر رہا تھا، اس سرزمین سے متعلق ایک شاعر کے کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. چونکہ آج شب برات ہے، مجھے پتا ہے وقت کافی ہوگا اور اس مجمع میں جو حضرات موجود ہیں وہ اللہ کے دین کی نسبت پہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ حاضر ہوئے ہیں. ان کا اس رات میں عبادت کا پروگرام ہوگا، دینی باتیں سننے کا پروگرام ہوگا، تو یقیناً کافی وقت ہے. شاید مجھے محدود نہ کیا جائے اور پابند نہ کیا جائے اور یہ اجازت دی جائے کہ آپ جس طرح بولنا چاہیں اس طرح بول سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ اپنی اس منصب کا، عہدے کا خیال رکھوں گا کہ میری نظامت خطابت میں تبدیل نہ ہو. اس کی بھرپور انشاءاللہ رعایت کی جائے گی. لیکن ابتداءً تھوڑی سی باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا ایسا ماحول بنا لیں کہ جس سے ایک شاعر متاثر ہو، ایک ناظم متاثر ہو، کیونکہ یہ علمی سرزمین ہے، یہ ادبی سرزمین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پڑا ہوا کوئی شعر رائے گا اور بیکار ہو گیا تو تکلیف زیادہ ہوگی. اگر یہاں بھی سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا. بہرحال آپ کے شہر امروہہ کے بارے میں ایک عقیدت مند شاعر نے عقیدت کے ساتھ 4 مصرے کہے، وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ عقل کا کاروبار الگ ہے، دل کا سودا ایک طرف. عقل کا کاروبار الگ ہے، دل کا سودا ایک طرف. پیتل تانبے کی دنیا میں پکا سونا ایک طرف. ان میں بھی رونق ہوگی پر ایسی رونق ناممکن. پیرس لندن ایک طرف، اپنا امروہہ ایک طرف. پیرس لندن ایک طرف، اپنا امروہہ ایک طرف. اور اس پر مجھے 4 مصرے یاد آئے. بہرحال جیسا آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑے سے آپ بیدار ہوئے تو اچھا لگا، تو میں یہی 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف. علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف. سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف. اور مشک عنبر موگرا چمپا کلی جوہی گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف. ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف. اور 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں. سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف. اور تھوڑی سی آواز آنی چاہیے. یہ بہرحال امروہہ کے مناسب نہیں. میں کہیں جا کر یہ عرض کروں کہ امروہہ میں ایسا سنا گیا تو مجھے اچھا لگے گا. ذرا تھوڑا سا ایک مرتبہ اگر میری بات تھوڑی سی شعر میں سمجھ میں آ رہی ہو تو ایک مرتبہ کہہ دیجیے زور سے سبحان اللہ. یہ والا ماحول بنا لیجیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک آدھ شعر آپ کے ذہن میں ایسا ضرور یاد رہ جائے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ رات کے ناظم جلسہ نے ہمیں سونے نہیں دیا. ہم تو بڑی آرام سے سو رہے تھے لیکن وہ آدمی برابر ہمیں بیدار کرتا ہے. اچھا علماء کرام سے معذرت کہ حضرت یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں سب آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں. آپ کے لیے خوبصورت ماحول بنا کر کے دینا ہے جس میں آپ تلاوت کلام پاک، نعت پاک اچھے انداز میں پیش کر سکیں. تقریر آپ کی خوشی بشاشت کے ساتھ جاگتے ہوئے سنی جائے. یہ سب اس لیے کرنا پڑ رہا ہے ورنہ میں زیادہ درمیان میں آپ کے حائل نہیں رہنا چاہتا. میں تو خود یہ چاہتا ہوں
کہ ان علماء اکرام کے لفظ لفظ سے، کلمے کلمے سے، بات بات سے خود استفادہ کروں، اپنی زندگی کو ان کے نورانی بیان سے بدلنے کی کوشش کروں، میرا خود یہی عزم مصمم اور ارادہ ہے۔ لیکن درمیان میں یہ ماحول اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس خوبصورت ماحول میں ایک اچھے طریقے سے اپنی بات پیش کر سکیں۔ آئیے ایک حافظ ہی کی طرف، ایک قاری ہی کی طرف، ایک ایسے مجود القرآن کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جس کی تلاوت سن کر، جس کی آواز سے، جس کے لہجے سے، جس کے کلمے کلمے پڑھنے سے، جس کے آیت آیت پڑھنے سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اسی میں مجود القرآن اور قاری قرآن کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اپنے اس دوسرے حصے کا تلاوت کلام پاک سے دوسرا آغاز کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ٹکڑے ٹکڑے یہ زمین اور آسمان ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے یہ زمین اور آسمان ہو جائے گا، ظلمتوں میں گم کہیں پر یہ جہاں ہو جائے گا، جو ازل سے ہے اسی ذات مقدس کی قسم، بس وہی باقی رہے گا سب فنا ہو جائے گا، بس وہی باقی رہے گا سب فنا ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں دیکھو، نا امید مت ہونا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی بات سن کر مجھے جو مایوسی جھلکتی ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کتنے خطرناک حالات ہوں، کتنے مشکل حالات ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں بگڑی سنبھال سکتا ہے، اور نہیں ہے کوئی ٹھکانہ خدا کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں سورج نکال سکتا ہے۔ اس ذات پہ بھروسہ کیجئے، نا امیدی کو قریب آنے مت دیجئے، اپنے دل کے اندر ایمانی شعلہ ایسے بیدار کر لیجئے، ایسے جلا لیجئے کہ دنیا کے تمام حالات اس شعلے سے ٹکرا کر کے پگھل جائیں اور آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل، گھبراہٹ پیدا نہ ہونے دیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ ٹوٹے دل کو وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے دل کو وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ مانگیے، آج کی رات مانگیے، اپنے لیے مانگیے، رشتہ داروں کے لیے مانگیے، دوستوں احباب کے لیے مانگیے، میں کہتا ہوں میرے لیے بھی مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے، ساری امت کے لیے بھی مانگیے۔ کہ ایک شاعر نے کہا کہ فقیر ہو کے زمانے میں نام کرتے ہیں، فقیر ہو کے زمانے میں نام کرتے ہیں، زمین پہ رہ کے فلک پہ قیام کرتے ہیں، اور جو کام دنیا میں شاہوں کے بس کی بات نہیں، وہ کام میرے نبی کے غلام کرتے ہیں۔ جو کام دنیا میں شاہوں کے بس کی بات نہیں، وہ کام میرے نبی کے غلام کرتے ہیں۔ آئیے میں یہ چاہتا ہوں ایک خوبصورت آواز اور ایک خوبصورت لہجے کے مالک اور ہمارے اس جلسے کے خصوصی مہمان جناب حضرت قاری عبدالباسط صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جو بڑا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، کھاری سے ہمارے مہمان ہیں، ان سے 4 مصروں کے ساتھ باادب ہو کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میرے مصرے سماعت کیجئے اور موجودہ حالات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہوتی ہیں کیسے مشکلیں آسان دیکھیے، ہوتی ہیں کیسے مشکلیں آسان دیکھیے، مشکل میں پڑھ کے سورہ رحمان دیکھیے، یہ سوچنا غلط ہے کہ مرض لا دوا ہوا، ہر مرض کا علاج ہے قرآن دیکھیے۔ آئیے اسی قرآن